وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ نیکی سے اپنے واسطے سے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ آپ نماز ادا کریں، کامل اور مکمل نماز، ایسے نماز جس میں اس کے ارکان، واجبات، سنن، مستحبات، ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور جتنے بھی چیزیں نماز کو مکروہ کر دیتے ہیں یا جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے ان چیزوں سے اجتناب کریں، اور یہ بدنی عبادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں میں اگر آپ صاحب نصاب ہے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک پہنچائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہیں، فقراء ہے، مساکین ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہے یا نئی مسلمان ہو چکے ہیں، گردنوں کی آزادی میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی عمل کریں گے اپنی زندگی میں وفات ہونے سے پہلے، اگر آپ ایمان کے چلتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس عمل کا بدلہ ضرور آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، اس کے بعد اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو آپ لوگ کرتے ہیں، اس لیے جب دیکھنے والا اللہ ہے تو آپ لوگوں کو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال لکھے نہ گئے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھنے والا اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، تو جو بھی نیک عمل آپ کریں گے اس کا ثواب آپ کو قیامت کے دن ضرور بے ضرور ملے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ سوائے یہود یا نصارہ کے اور کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، یہ ان کی خواہشات اور امیدیں ہیں، کہہ دو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا عقیدہ ذکر کیا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے، یعنی کہ جنت یہود اور نصارہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کا نظریہ ہے یہ صرف خواہشات ہے اور باطل امیدیں ہیں، اور آپ ان سے کہہ دیں، یعنی ان کے بات پہ رد کرتے ہوئے ان سے کہہ دیں کہ اگر آپ سچے ہو کہ جنت میں صرف یہود نے جانا ہے یا صرف نصارہ نے جانا ہے جیسے کہ آپ کا ماننا ہے، تو اس بات پر آپ لوگ جو ہے دلیل پیش کریں۔ اگر آپ دلیل پیش کرتے ہیں تو آپ کی بات صحیح ہوگی، اور دلیل آپ نے پیش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائی ہے ان سے دلیل پیش کریں، حالانکہ ان کتابوں میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جنت یہود اور نصارہ کے لیے خاص ہے۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہاں، جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی نیک عمل کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 112 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حقیقی ورثاء کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے جو حقیقی ورثاء ہے وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عمل میں محسنین ہو۔ اور عمل میں محسنین کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس طریقے سے عمل کرے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یعنی عمل میں اخلاص ہو
اور اخلاص کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ کوئی بھی انسان اگر اس طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اجر اور ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں موجود ہے اور ثابت ہے، اور ان لوگوں کو نہ ڈرنا چاہیے کہ گزرے ہوئے زمانے میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور نہ ہی آنے والے زمانے کے لیے ان لوگوں کو غمگین ہونا چاہیے۔